بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے ہم لوگ کل سن رہے تھے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف. جی، حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی اس کے بارے میں ہم لوگ سن رہے تھے. تو اب اسی کے آگے ہم لوگ سنیں گے. اس میں جیسے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ الفاظ بیچ بیچ میں جیسے جیسے مشکل آئیں گے آپ پوچھتے بھی رہے، میں بتاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ. مستقل اس کے لیے 8-10 منٹ روز جا رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے اس کو. اب ہم لوگ جو چل رہے تھے صفحہ نمبر جو ہے وہ کل کے معنی بھی ایک 3-4 جو ہے بہت مشکل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں سے پیج نمبر جی میں بتاتا ہوں کسی کے الفاظ. تو اس میں دیکھیں، ایک تو پیج نمبر 187 پر ایک لفظ ہے ایک نئے تبازات دین کا پیروکار بن گئے. جی جی، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، گروپ میں ڈالیں گے تو دیکھتے کوئی نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا بتاتے رہیں گے بیچ بیچ میں. چلے گا، آپ پوچھتے بھی رہے، میں بتاتا بھی رہوں گا. چلیں، ایک نمبر دیکھیں. ایک جو ہے مشکل لفظ جسے ہم لوگوں نے 185 پر میں بتایا بھی تھا، اور پھر اس کے بعد جو بچا تھا 187 کا. 187 پر ایک پیج ہے، دیکھیں. 187 پر ایک لفظ ہے ایک نئے تبازات دین کی پیروکار بن گئے. تبازات، تبا اتباؤ کا معنی جو آتے ہیں وہ چھپنے کے معنی میں آتے ہیں، اور وہ جو ہے نیا دن شروعات کرنے کے بارے میں. تو تبازات یعنی نیا دین، نئے انداز کا دین. تبازات دین یعنی نئے انداز کا دین. جی، اور ایک لفظ ہے پیج نمبر 188 پر سر برآوردہ. جی، اب یہاں پر ہمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے کچھ سربر اوردہ، یعنی یہ جو ہے قوم کے بڑے لوگ، قوم کے بڑے لوگ. جی، اور اسی طرح جو ہے پیج نمبر 189 پر تو کوئی مشکل لفظ نہیں دکھا، اگر آپ کو ہے تو پوچھ لیں، میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ایک تجسس ہے، تجسس کا معنی تو میں نے بتا دیا. اور جی، پیج نمبر جو ہے اب دیکھیں، پیج نمبر 190 پر. 190 پر ہم لوگ جو ہے 191 پر سننا ہے ہم لوگوں کو آج. پیج نمبر 190 پر ایک لفظ ہے فرد متنفس. فرد متنفس یعنی متنفس سانس لینے والا ایک فرد بھی. یعنی ان کا بتانے کا مقصد کیا ہے، جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ان کے بارے میں ہر سانس لینے والا جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. فرد متنفس. جی، ایک لفظ ہے استوار، یعنی استوار کرنا، تعلق قائم کرنا. قائم کرنا، استوار کرنا، قائم کرنا، برابر کرنا. جی، ایک لفظ ہے خیزیوں، ہلاکت خیزیوں. ہلاکت خیزیوں یعنی خون ریزی اور ہلاکت خیزیوں سے باز رہنے. ہلاکت خیزیوں نے ہلاکت کے کاموں سے، ہلاکت کے کاموں سے. بارگاہی مانی بارگاہ آتا ہے. یہ بارگاہ اس کے لفظ کے معنی میں جو ہے خاص کر یہ محل جہاں جاتے ہیں، محل کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے حضوری میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے پاس. جی، تو بارگاہ مانی یہاں پر جیسے بادشاہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، تو بادشاہ کے محل میں. ایک لفظ ہے فرستادہ. اس آخری فرستادہ یعنی بھیجا ہوا، فرستادہ مانی بھیجا ہوا. 190 پر اس طرح ہم نے اس آخری فرستادہ، فرستادہ پر یعنی رب کے بھیجے ہوئے پر، فرستادہ رب کا بھیجا ہوا. جی، پیج نمبر 191 پر دیکھیں. اب ہم لوگ سنتے بھی رہے ہیں اور آگے
आली मर्तबत ऊंचा मकाम, मसरूफियतों हराम मसरूफियतों यानी हराम मशगूलियों में, रिवायती यानी खानदानी, रिवायती खानदानी। जी। अब देखें, कल आप लोगों को जैसे बताया गया था, आप सुनते रहें कि यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। जी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर जो है जो है नज्जाशी बादशाह जब ये लोग गए, मुख्तसर में पीछे का भी जिक्र कर दूं, तोहफे ताइफ लेकर वजीरों के पास गए, तोहफे ताइफ बांटे, फिर बादशाह के पास मौका मिला बोलने का, तो बादशाह को बोले हमारे कुछ कौम के सरफिरे बेवकूफ नौजवान जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आपका भी दिन नहीं मानते, हमारा भी दिन नहीं मानते, नया दिन कबूल किए हैं। फिर वजीरों ने हाँ में हाँ मिलाई। इस्तिफसार मानी पूछताछ, पूछताछ। जी। अब यहाँ पर जो है वो इस तरह जो है जैसी बात आई तो वजीरों ने हाँ में हाँ मिलाई। बादशाह नाराज हुआ कि जब तक मैं नहीं पूछूंगा उनसे मैं फैसला नहीं करूंगा। अगर वो ठीक बता रहे तो यहाँ पर उनको कोई रहने से रोक नहीं सकता, अगर वो गलत बताए तो आप उनको साथ में लेकर जाओ। फिर बुलाया गया, फिर जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हुए। उन्होंने अच्छे अंदाज में बता दिया हम कैसे कैसे बुराइयां हमारे अंदर थी, क्या क्या करते थे, किस तरह जो है जहालत हमारे अंदर थी, किस तरह जो है हम लोग जो है हैवानियत की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अल्लाह ने एक रसूल हम में भेजा, वो रसूल आकर हम लोगों को जो है अच्छी सिफात सिखाए, सच बोलना सिखाया, अमानतदारी सिखाई, एक अल्लाह की इबादत करना सिखाया, हमको अच्छे बनाया और हम अच्छे बन गए। अब ये हमारे कौम के लोगों ने हम पर बहुत जुल्म किया, बहुत जो है हम लोगों को सताया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को फिर वो पहले जैसे हालत पर बुत परस्ती पर लाना चाहते हैं और हम पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब के भेजे हुए रसूल, उन्होंने कहा कि एक मुल्क हबशा जो है वहां पर इंसाफ पसंद बादशाह है, नेक दिल बादशाह है, वहां आपको अमन मिलेगा, आप वहां जाओ। इसलिए हम उनके मशवरे से, प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से आपके मुल्क में आए हैं। यानी कितना बोलने का अंदाज अच्छा था जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। वो शुरू से लेकर पूरे ऐसे हालात बता दिए, बादशाह दंग रह गया। बादशाह कहने लगा कि जरा आपके पास कुछ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, पढ़कर सुनाओ कुछ आयतें। तो जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु सूरह मरियम की इब्तिदाई आयतें पढ़कर सुनाई। सूरह मरियम जो 16 पारे में है वो पढ़कर सुनाई। देखिए क्या है, काफ हा या आइन सौद, इसका माना अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। कुरान पाक के शुरू में जो हुरूफ मुकत्तात हैं इनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। जी, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम है। अब यहां पर देखें कि जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु जकरिया, जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी। इस नादा रब्बहु निदान खफिया, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। जी, तर्जमा याद कर लें बस काफी है। हाँ, फिर उसके बाद काल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, उसने अर्ज किया है परवरदिगार मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा, यानी मैं बूढ़ा हो गया। ए परवरदिगार मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर ना मुराद नहीं हुआ। वलम अकुम बि दुआ रब्बि शकिया, मैंने जब भी दुआ मांगी आपने मेरी दुआ कबूल की है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इमराती आकिरन फहब ली मिन लदुनका वलिया। पेज नंबर 192, शुरुआत का पहला पेज, पहली लाइन। मुझे अपने पीछे अपने भाई भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है। मैं बूढ़ा हुआ मर गया तो हो सकता है कि मेरे भाई जो मेरे खानदान वाले हैं वो सीधे दीन पर रहे न रहे, मुझे उसकी फिक्र लायक है। और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने फजल से खास एक वारिस अता कर दे, एक वारिस अता कर दे। देखें ये दुआ की है, बताया गया फहबली मिन लदुनका वलिया, फहबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब। अब जो मेरे वारिस भी हो और आले याकूब की मीरास भी पाए, और ये परवरदिगार उसको एक पसंदीदा इंसान बना। वजअलहु रब्बी रदिया। फिर उसके बाद या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, फिर उसके बाद जवाब दिया गया ए जकरिया हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने इसका इसका नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया, यानी अब पता चला कि यहिया ये पहला नाम था जमीन पर। काल रब्बी अन्ना यकून ली गुलाम व कानत इमराती आकिर व कद बलगतु मिनल किब्री तिया। अर्ज किया परवरदिगार भला मेरे यहाँ कैसे बेटा पैदा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है, मेरी बीवी क्या है, बांझ है, और मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं, मेरे घर में कैसा है, कैसे बेटा पैदा होगा।
قال كذلك، جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ تعجب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی بیوی بانج تھی. اب بانج عورت کو اولاد ہونا یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. اس لیے جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کو پریشان اور نا امید نہیں ہونا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. ایک بات تو یہاں سے اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ جو بے اولاد ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں، گاؤں میں کوئی ایسے ہوتے ہیں بہت آ کر دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ان سے کہیں اللہ کے ذات سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں. حکمت کے جو ہے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھار کسی کو لیٹ ہوتے ہیں، کسی کو نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت میں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے یا نہیں دینا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے اولاد ہیں، جو اولاد والے نہیں ہوتے، حالانکہ اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے نہ دینے میں. ہاں، کسی کو تاخیر سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کے ذات سے کبھی نا امید نہ ہو. یہاں سے بتایا گیا واللہ قادر ہے اولاد دینے پر، چاہے وہ بڑھاپے میں دیں، چاہے وہ بیچ کی عمر میں دیں، چاہے شروع کی عمر میں دے دیں نکاح ہونے کے بعد فوراً. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. البتہ اتنا ہے کہ جب دعا کریں تو مطلق اولاد کی دعا نہ کریں بلکہ نیک اولاد کی دعا کریں. کیسے اولاد کی؟ نیک اولاد کی دعا کریں. ہماری بات سن میں اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا مانگا، کیسی دعا مانگی؟ کہا کہ ہمیں اللہ ایسی اولاد دے جو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے قرۃ اعین کا لفظ دیا. تو اس لیے خاص کر جب بھی اولاد اللہ سے مانگے تو نیک اولاد مانگے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اولاد مانگے، جو دین کے کام کرنے والی اولاد مانگے. ہم صرف اولاد نہ مانگے. بعض مرتبہ اولاد مانگتے ہیں، اولاد مل جاتی ہے، لیکن جب وہ اولاد شریر ہوتی ہے تو بد دعائیں ہم ہی دیتے ہیں. اس لیے خاص کر اللہ سے ہمیشہ اور ہر نماز کے بعد بھی بعض اللہ والوں نے کہا ہے دعا پڑھ لیا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا ہمیشہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گھر کے پورے لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں. جی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا جو ہے پڑھنے کا معمول بنائیں ہر نماز کے بعد. میں انشاءاللہ گروپ میں بھی ڈال دوں گا اس دعا کو. جی، اب دیکھیں یہاں پر جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پیغام 3 دن لوگوں سے بات نہ کرے، یعنی مستقل جو ہے بس عبادت میں لگے رہے، کسی سے کوئی بات نہیں. فخرج علی قومه من المحراب، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو، صبح شام تسبیح کرو. یہ جیسی آیتیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نجاشی کو سنائے تو یہ ان آیتوں کو سن کر اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اسی طرح جو ہے اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی پوری کی پوری تر ہو گئی. پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے بادشاہ لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے. جی، آج داڑھی کا مزاج، داڑھی کا ماحول ایسا بن گیا، اللہ کرے کہ ہم سب داڑھی سے محبت کرنے والے بنے. ہاں، داڑھی سے نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے. جی، اب یہاں پر دیکھیں جتنے پادری تھے وہ پورے کے پورے بھی جو ہے یہاں پر وہ اتنا روئے کہ ان کے پورے سامنے جتنے صحیفے تھے، کتابیں تھی، وہ آنسو سے بھیگ گئی. جب قریش کے کفار کے جو سفیر تھے وہ دونوں کے دونوں جو ہیں جن کے نام آپ لوگوں کے سامنے بتائے گئے کہ وہ دونوں کے دونوں اتنے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں. عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر ابن عاص ابن وائل یہ دونوں بہت پریشان ہو گئے. صفحہ نمبر 192 کے لاسٹ کا. جی، اب یہ کہنے لگے کہ ہماری بازی تو جو ہے وہ تدبیریں پوری الٹ ہو گئی، اور ادھر بادشاہ نے جذبات پر کس طرح قابو پاتے ہوئے وہ جو ہے اپنی کابینہ کا معنی اپنی جو میٹنگ اور اپنا اجلاس، کابینہ معنی اجلاس جو ہے، تو وہ کابینہ کے جاری اجلاس کو یعنی اپنے جو ہے پورے کے پورے صدن کی جو ہے اور ان کے جو بیٹھک کی کابینہ بیٹھک، اور اس کو جو ہے اس نے کیا کر دیا، ملتوی کر دیا یعنی ختم کر دیا. کہا کہ اٹھ کر چلے گئے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ دونوں کے دونوں پریشان ہوئے. لیکن عمر ابن عاص اپنے ساتھی سے کہا کل دیکھنا میں کیسی چال چلتا ہوں. 193 میں کیسی چال چلتا ہوں کل دیکھنا. پھر اس کے بعد کہا کہ میں اب جو ہے یہ لوگ جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں
یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، جبکہ نجاشی اور اس کی قوم انہیں بیٹا مانتی ہے۔ اب کل کے اس میں اس کو چھیڑوں گا۔ اب پھر اس کے بعد جو دوسرے دن جب پھر جو ہے کابینہ شروع ہو گئی اور ان کی بیٹھک دربار شروع ہوا، کابینہ دربار، کابینہ بیٹھک، کابینہ اجلاس جب ان کی شروع ہوئی، اور آس نے عمر ابن عاص نے اپنی آخری مگر نہایت ہی زہریلی چال چلی۔ اب جب سوال کے لیے اس کو اجازت کا موقع ملا تو اس نے کہا کہ یہ مفرور مسلمان یعنی بھاگے ہوئے مسلمان، مفرور مانی بھاگا ہوا، جی، یہ مفرور مسلمان سے ان سے دریافت کیجئے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی کو جو ہے بادشاہ کو اس سوال میں دلچسپی اس لیے ہوئی کہ وہ خود بھی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، پیروکار یعنی ماننے والا، ان کی نقش و قدم پر چلنے والا، جی۔ صفحہ نمبر میں بتا 193، 193، جی۔ اب یہاں پر جو ہے پھر جعفر ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، دربار پر سناٹا طاری تھا۔ عمر بن عاص اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ میں نے ایسا تیر پھینکا ہے کہ اب وہ نشانے پر لگ گیا ہے اور مسلمانوں کی بازی اب پلٹ جائے گی۔ جعفر ابن ابی طالب وہی موقف یعنی اپنا وہی جو ہے وہی بات اور وہی رائے اور وہی تعلیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہی سامنے رکھی۔ کیا رکھا انہوں نے؟ کہا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کا کلمہ ہے۔ آری بات سن میں یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی روح یعنی اللہ کا کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک کی وجہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ اللہ قادر ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جی، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حوا علیہ السلام جو ہے وہ بغیر ماں کے، اسی طرح جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکالا، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اب مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے، جو مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے، اس پر قادر اللہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا، تو جیسے ہی بتایا تھا اور یہ سننا تھا، نجاشی اپنے تخت پر سے اٹھا اور اپنا ہاتھ زمین پر مار کر بولا ایک تنکا بھی انہوں نے غلط نہیں کہا، انہوں نے صحیح کہا ہے، اور انہوں نے جو ہے جو بات کہی وہ صحیح ہے۔ عیسیٰ اللہ جو ہے وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ اب اتنا سننا تھا، جو پادری دوسرے علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے ناکوں سے آواز نکالنے لگے۔ وہ کہا کہ تم جیسی بھی آواز نکالو لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ اب اے مسلمانوں تم جاؤ میرے سرزمین میں جہاں چاہے بے خوف و خطر رہو، جی۔ بادشاہ نے کہہ دیا مسلمانوں کو تم آرام سے رہو۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیں بادشاہ نے کتنا بڑا کام کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں میرے زمین پر، پیج نمبر 194، میرے زمین پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم جو ہے یہ آرام سے سکون کے ساتھ رہو۔ ہماری بات سنیں، تمہیں جو بھی تمہیں ستانے کی کوشش کرے گا، تمہیں برا بھلا کہے گا، اس سے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ دیکھیں کتنا ساتھ دے رہا ہے نجاشی بادشاہ۔ اس جملے کو نجاشی نے 3 بار دہرایا، 3 بار۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ ما احب ان لی دبرا من ذهب، یعنی اس کے بدلے اگر مجھے کوئی سونے کا ایک پہاڑ بھی مل جائے، جب بھی کہا کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں گا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے۔ بتاؤ بادشاہ کتنا نیک دل تھا، انصاف پسند تھا۔ پھر نجاشی نے دربار میں حکم صادر کیا کہ قریش کے دونوں جو سفیر آئے تھے، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا والا عاص ابن وائل، کہا کہ ان کے دونوں ہدیے کیا کر دو، واپس کر دو، ان کے کوئی ہدیے نہ لو۔ عمر ابن عاص ابن وائل جو دونوں لے کر آئے ان کے ہدیے واپس کرو۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، جیسے کہ شعر اس میں لکھا گیا ہے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، کہ مصداق قریش کے سفرا وہاں سے اپنے سامان کے ساتھ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے واپس آئے، جی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب بادشاہ نجاشی بادشاہ کا ایک بہت بڑا تعاون اسلام کے لیے رہا ہے۔ ان کے بغیر تاریخ سمجھو یہ ادھوری ہے، ادھوری تاریخ ہے۔ یہاں پر جو 2-3 لائن میں لکھا ہوا ہے نا، کوئی سیرت ایسی نہیں جو نجاشی کے تذکرے کے بغیر مکمل سمجھی گئی ہو۔ یعنی نجاشی بادشاہ کا طرز عمل مسلمانوں اور اسلام کے تئیں یعنی اسلام کے ساتھ جو کچھ رہا وہ حق پرست بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے کافی تھا۔ نجاشی بادشاہ کون تھا اس کے بارے میں ذرا سن لیں۔ یہاں پر ایک لفظ آئے گا سلبی، یعنی حقیقی اولاد، سلبی اولاد، حقیقی اولاد۔
اب نجاشی بادشاہ جو تھا وہ اس کا باپ وہاں کا بادشاہ تھا. جی آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی. اب جو ہے نجاشی بادشاہ، اس کا والد بادشاہ تھا. نجاشی بادشاہ جو ہے اس کا باپ بادشاہ تھا. اب نجاشی بادشاہ جو ہے اس کو ایک ہی یہ بیٹا نجاشی، نجاشی کے باپ کو، یہ جو باپ ان کا بادشاہ تھا ان کو ایک ہی بیٹا نجاشی، اور اس کے علاوہ جتنے تھے وہ دوسرے بھائی کے وہ 12 اولاد تھے. اب حبشہ کے لوگ جو تھے وہ پورے کے پورے سوچنے لگے کہ ایک ہی اولاد کے ذریعے حکومت کیسے چلے گی، حکومت جو ہے چلنا بڑا مشکل ہے. اب ہم لوگ جو ہے کیسے کریں، کیا کریں؟ پھر انہوں نے پلاننگ کیا. پلاننگ کر کر جو ہے بادشاہ کو قتل کروایا. بادشاہ کو قتل کروایا. جیسے ہی بادشاہ کو قتل کروایا اس کے بعد انہوں نے ان کے بھائی کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا. اب ان کا بھائی بادشاہ بن گیا. جیسے ہی ان کا بھائی بادشاہ بن گیا تو نجاشی جو تھے یہ ہمیشہ وہ چاچا کے ساتھ رہتے تھے ہر کاموں میں. کل کسی نے پوچھا تھا کہ حبشہ کہاں ہے، حبشہ کہاں ہے، ایک سوال پوچھا تھا. دیکھیں حبشہ کا علاقہ موجودہ ایتھوپیا کے خطرے پر، یعنی پورے کے پورے خطے پر مشتمل ہے، جو بر اعظم افریقہ میں سوڈان کے جانب مشرق میں واقع ہے. ماضی میں اس کا علاقہ بحر جو ہے بحر احمر کے ساحل تک پھیلا ہوا تھا. اب جیسے افریقہ کا جو علاقہ ہے اسی کے ایک حصے کو جو ہے یہاں پر بتایا گیا کہ افریقہ، یہ علاقہ بحر احمر کے ساحل کے پاس واقع ہے اور اس کا نام ایتھوپیا سے جوڑا جاتا ہے جو کہ افریقہ کا قدیم ملک ہے. جی. اب یہاں پر جیسے ہی بادشاہ کو قتل کر کے بھائی کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا گیا تو نجاشی اپنے چاچا کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، ہر جگہ ہر وقت. اب جیسے ہی اقتدار کے گلیاروں، یعنی اقتدار کی جگہوں پر، اقتدار کے گلیار یعنی اقتدار کی جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی بادشاہ کے ساتھ میں نجاشی ہوتا تھا. سیاہ و سفید کا مالک بننے والا، یعنی سیاہ اور سفید ہر باریک اور بڑی چیز اور ہر معاملہ، سیاہ اور سفید یعنی ہر معاملے کا مالک بننے والا. اب یہ جو تھے لوگ بادشاہ بنانے والے پریشان ہو گئے. کہا کہ ہم نے تو اس کے باپ کو قتل کیا اور باپ کو قتل کر کے ہم نے سوچا کہ یہ جو ہے بھائی بادشاہ بن کر اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ بادشاہ سکھائے، لیکن اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر یہ بھتیجے کو سکھا رہا ہے. تو پورے حبشہ کے لوگ مل کر جو ہے وہ آئے بادشاہ کے پاس، آ کر کہنے لگے بادشاہ اب ہم نے تجھے جو بادشاہ بنایا تھا اس لیے بنایا تھا کہ تو اپنے بچوں کو آگے کرے، کیونکہ تیرے 12 بچے ہیں، تو اپنے بھائی کے بچے کو آگے کر رہا ہے. کہا کہ تو اسے قتل کروا دے. تو بھائی چاچا کہنے لگے، یعنی بادشاہ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس سے پہلے تم نے جو ہے میرے بھائی کو قتل کیا، اس کے باپ کو، اب اس کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا. البتہ بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الگ ہو جائے، اس لیے اپنے بادشاہ کے ڈر سے نجاشی کو باہر بیچنے کا ارادہ کیا دوسرے ملک میں. اب ترتیب اس کی یہ بنی کہ پہلے جو ہے نجاشی کو قید کروایا گیا. جب نجاشی قید ہو گئے، قید ہونے کے بعد 1000 جو ہے جو بھی ہے 1000 دینار یا درہم، اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو پیج نمبر 195، پیج نمبر 195. جی. اب یہاں پر جو ہے وہ ان کو قید کر کے 1000 دینار کے بدلے جو ہے ان کو بیچ دیا گیا. اب جس نے خریدا وہ ان کو لے کر جانے لگا، اور جس وقت ان کو لے کر کشتی میں نکلنے لگا اس دن بارش کی شروعات ہوئی اور بجلی کی کڑک ہونے لگی. بادشاہ جو تھا وہ بارش کا مزہ لینے کے لیے وہ ابر کے سائے میں آ کر کھڑا ہوا اپنے گھر کے گیلری میں، اپنے محل کے باہر. اچانک ایک بجلی آ کر گر پڑی اور جل کر بادشاہ ختم ہو گیا. بادشاہ کی موت اسی شام کو ہوئی جس صبح میں جو ہے نجاشی کو بیچا گیا تھا. اب لوگ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جا کر پورے 12 بیٹوں کو دیکھیں کہ 12 بیٹوں میں کون اس لائق ہے کہ وہ بادشاہ بنے،
دیکھا گیا کہ پورے کے پورے 12 بیٹے احمق ہیں، بیوقوف ہے، یہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہے، تو یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد سب نے بیٹھ کر یہ میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ نہیں اب پھر سے نجاشی کو ڈھونڈو۔ نجاشی مل گئے اور نجاشی کو لا کر جو ہے پھر سے کہا کہ اب ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، آپ کے تخت جو ہے آپ کے سر پر تخت جو آپ کے سر پر جو ہے ہم تاج رکھیں گے اور آپ کو تخت پر بٹھائیں گے۔ تو پھر ان کو جو ہے سب نے مل کر پھر بادشاہ بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ان کو بادشاہ بنایا تو جو تھا جس کو بیچے تھے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، اب آ کر وہ پیسے کا تقاضا کرنے لگا کہ میرے جو ہے رقم واپس کر دیں، تو وہ لوگ دینے کے لیے منع کرنے لگے۔ یہ کسی نہ کسی طرح سے نجاشی کے پاس پہنچ گیا، پہنچ کر اپنا دعویٰ رکھا کہ میری رقم مجھ کو واپس کر دی جائے۔ تو اس وقت جو ہے بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ ان کی رقم واپس کر دو، ورنہ میں غلام، یہ میرا آقا، یہ جیسے بولے گا میں ویسے کروں گا۔ ساری بات سمجھ میں؟ لوگ مجبور ہو گئے اور اس کے پیسے واپس لوٹا دیے۔ اب یہ نجاشی کے بارے میں تفصیلی واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پیج نمبر 196 کے نیچے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے بادشاہ کی گدی سنبھالی اور پھر اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر جو ہے بہت متاثر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ جو تھا اس پر برابر وہ جم کر جو ہے تائید کی، تو وہاں کے پورے پادری اور علاقے کے جو لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ اب یہ پریشان ہوا کہ کیا کریں، یہ پورے کے پورے لوگ ناراض ہیں اور اب اس طرح جو ہے کیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ دیکھو کشتیاں تیار ہیں، آپ پورے کے پورے جا کر کشتیوں میں بیٹھو، اگر میں جیت گیا پھر سے آ کر میں اپنے ملک میں رکھوں گا، ورنہ اگر یہ لوگ میرے اوپر غالب آ گئے اس لیے کہ وہ میرے عقیدے کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے میرے پورے کے پورے قوم نے، اگر وہ لوگ مجھ پر جو ہے وہ حاوی ہو گئے تو تم چلے جاؤ کشتیوں میں بیٹھ کر، جہاں سکون ملتا ہے وہاں جا کر آپ رہو۔ پیج نمبر 197۔ پھر نجاشی بادشاہ جو ہے وہ جو ہے ایک کاغذ لے کر اس پر لکھا کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ عیسیٰ ابن مریم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم کے جانب ڈالا گیا۔ ایک کاغذ پر لکھ کر انہوں نے اپنے بازو پر اس کو رکھا، اپنی کبا کہتے ہیں ڈھلا ڈھالا جو ہے جبہ، جیسے وکیل وغیرہ لوگ ڈالتے ہیں اسی طرح بادشاہ وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کبا۔ وہ کبا ڈال لیا اور آستین میں اس نے وہ رکھ لیا اور رکھ کر، اور ایک بات یہاں پر آپ کو بتائیں، اب صرف سکہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، پیج نمبر 197 جی 197 پر چل رہا ہے، 196 کا میں نے آپ کو بتا دیا، 197 جی۔ اب یہاں پر یہ جو ہے ایک بات یاد رکھیں، کوئی اسلام دشمن ہمارے دماغوں میں شوشہ ڈالتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں جی، اب اسی طرح جو ہے دوسرے جو ہے اب یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ یہود جو ہے وہ ان کو ماننے والے ہیں، اب اسی طرح جو ہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ بھی تو سچے ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد جو دین چلے گا، جو سکہ چلے گا، جو بات چلے گی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، اس لیے کہ اگلے جتنے بھی دین تھے وہ پورے کے پورے، اب یہ جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے جب آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ گویا امتی بن کر آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔ صاف طور پر یہ ہم کو بتا دیا گیا، کہا کہ اب کوئی مذہب نہیں چلے گا، نہ تورات کا چلے گا، نہ انجیل کا چلے گا، نہ زبور کا چلے گا، ہری بات میں اب جو چلے گا تو وہ قرآن کا مذہب چلے گا۔ ہمیں یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اس وقت ان نبیوں کے وقت میں اللہ ہی کا حکم تھا کہ عیسائیت پر چلیں، اب عیسائیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ماننا ہے اور انہی کے طریقے پر چلنا ہے۔ لاکھ آ کر عیسائی ہمارا ذہن بنائے، لاکھ یہودی آ کر مسلمانوں کا ذہن بنا رہے ہیں، ہم بھی تو سچے ہیں، ہم بھی تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، نہیں، تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی کو مانو، قرآن کو مانو، وہ قرآن کو نہیں مانیں گے، ظاہر سی بات ہے جو قرآن کو نہیں مانا وہ مسلمان کیسے ہیں؟ ہاں، وہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان، اس لیے اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھیں جی۔ اب نجاشی بادشاہ اپنے محل میں آ کر بیٹھا اور اپنے محل میں آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگ بتاؤ سب کے سب جو ہے تم لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی حقدار ہیں۔ کہا کہ میرے اخلاق کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بہترین ہے۔ نجاشی نے پوچھا کہ میرے خلاف تم بغاوت کیوں کر رہے ہو؟
کہا کہ اس لیے بغاوت کر رہے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بنا لیا، اور تم جو ہے وہ ایک الگ عقیدہ بتایا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں۔ اس وقت جو ہے نجاشی بادشاہ نے جو ہے بہت بڑی حکمت چلی، وہ حکمت کیا تھی؟ نجاشی بادشاہ نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بازو پر رکھا، جی اپنے بازو پر رکھا۔ اس منظر کو دیکھ کر قوم نے سمجھا کہ ان کے عقیدے ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ نجاشی اپنے کاغذ پر لکھے ہوئے ان جملوں پر ایمان لا رہا تھا۔ کون سا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری باتوں میں یعنی مسلمان۔ یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو، اور اس درمیان نجاشی کا انتقال بھی ہو گیا، اور اس کے انتقال کی خبر پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز غائبانہ ادا کرتے ہوئے مغفرت کی، جنازے کی نماز غائبانہ طور پر پڑھ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اب ایک سوال آپ کے دماغوں میں پیدا ہوگا، کیا جنازے کی نماز غائبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ بات سن لیں، جنازے کی نماز غائبانہ طور پر نہیں پڑھ سکتے، ہے نا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سمجھیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو پردہ اٹھا لیا گیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ ورنہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، غائبانہ یعنی جو ہے بغیر، غائبانہ کہتے ہیں غیر حاضری، بغیر موجودگی کے، جی۔ اب نجاشی کا جو انتقال حبشہ میں ہوا تھا تو اب غائبانہ طور پر سامنے جنازہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر یعنی بغیر موجود اس کے جنازے کی نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھ میں آ گیا غائبانہ؟ جی ہاں، یہ مبہم سا مفہوم مہر تصدیق ثبت کے معنی۔ اب یہاں پر جو ہے کیا ہوا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا کہ اس بات پر مہر تصدیق یعنی تصدیق کی مہر ثبت فرما دی، یعنی لگا دی۔ کس بات پر لگا دی؟ کہ نجاشی مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی مہر یعنی تصدیق کا سکہ لگا دیا۔ کس بات پر؟ کہ جو ہے وہ نجاشی مومن ہے۔ جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ غائبانہ نماز کے بارے میں مسئلہ میں نے بتا دیا، کسی کی نماز غائبانہ طور پر نہیں پڑھ سکتے، البتہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے جس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ جی یہاں پر دیکھیں کہ ابتدائی دور میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا، اور اس تیزی کے ساتھ آزمائشوں سے بھی اہل ایمان اسلام دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ یعنی جیسے اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تو حالات سے دوچار ہونا یعنی حالات لگاتار آتے رہنا، حالات دوچار ہونا یعنی پریشان ہونا، کیا حالات سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑ رہا تھا، یعنی حالات سے پریشان ہونا اور حالات کا سامنا کرنا، دوچار ہونا یعنی سامنا کرنا۔ جی تو اب یہاں پر پیج نمبر 198 پر دیکھیں کیا ہوا کہ جیسی ہی دعوت اسلام کی تیزی پھیلنے لگی اور یہ حبشہ کی ہجرت یہ بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے معاون ثابت ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبول اسلام، اب یہاں پر جو مسلمانوں کے لیے آزمائش کے درمیان ایک الہی سوگات سے کم نہ تھی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ تھا خدا کی طرف سے، الہی سوگات یعنی اللہ کا تحفہ تھا، خاص تحفہ تھا۔ اب یہ اسلام لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، سعید ابن زید، یہ دونوں کے دونوں جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے مزاج میں بہت زیادہ تیور اور ان کا مزاج بہت جو ہے غضبناک اور دبدبا تھا، اس لیے بھائی بہن نے اور بہنوئی نے اپنے اسلام کو چھپایا تھا۔ اس طرح نعیم ابن عبداللہ نامی صحابی جو کہ بنی عدی بن کعب کے قبیلے سے تھے، حضرت عمر کے خاندان سے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ بہن اور بہنوئی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن سکھایا کرتے تھے۔ اب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے عمر، تلوار لٹکائے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اور اس وقت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، مسلمان کچھ لوگ ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، راستے میں رکے ہوئے تھے۔ وہ کون کون تھے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، حضرت ابو بکر، حضرت علی ابن ابی طالب وغیرہ
کئی سارے لوگ جو ہے 40 کی جماعت تھی لگ بھگ. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا پہاڑ میں جمع تھے. راستے میں ان کے خاندان کے نعیم ابن عبداللہ ملے اور حال پوچھا. اور جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تلوار لٹکائے کہاں جا رہے ہیں؟ وہی غلط ارادہ تھا. کہا کہ نوز باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اور جو ہے مسلمانوں کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اور اس لیے کہ انہوں نے قریش کے اتحاد کو ٹکڑے کر دیا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں کو برا بلا کہتے ہیں. اس طرح جو ہے انہوں نے بات کی تو فوراً جو ہے یہ کہنے لگے اللہ تمہارے نفس جو ہے واللہ تمہارے نفس نے تم کو دھوکہ دے دیا ہے. تم سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قتل کر دیا تو یاد رکھو عبد مناف تم کو چھوڑیں گے. کہا کہ زمین میں تمہارا چلنا بھی مشکل ہوگا. حضرت عمر نے متعجب ہوتے ہوئے پوچھا کہ تم جو پوچھ رہے ہو میرے گھر والوں میں کون؟ نعیم نے کہا کہ تمہاری بہنوی اور تمہارے چچیرے بھائی سعید ابن زید دونوں نے اسلام قبول کیا ہے. اتنا سننا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر کی طرف مڑ گئے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہا کہ لا میں پہلے تجھے نمٹا لوں، تو بھی بددین ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنے گھر نکل گئے اور نکل کر جو ہے وہاں جیسی باہر تھے تو پتا چلا اندر کے عمر آ رہے ہیں تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور ان کی بہن جو ہے وہ صحیفے چھپانے لگی، لیکن جلدی میں وہ صحیفہ باہر رہ گیا. اب جیسے اندر آئے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کہ بتاؤ میں نے سن لیا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے. تو ان کی جو ہے فوراً ان کے بہنوی سامنے آئے کہ کچھ نہیں، اسے ہم لوگ کچھ گنگنا رہے تھے. تو فوراً کہا کہ مجھے معلوم پڑ گیا کہ تم اسلام قبول کیے ہیں، اور بہنوی کو مارنا شروع کر دیا. سعید ابن زید مارنا شروع کر دیا. بہن بیچ میں آئی تو بہن کو بھی جو ہے زور سے ایک مار انہوں نے لگائی جس کی وجہ سے بہن کے خون نکلنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تو اتنا سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی، آخر عمر ہی کی بہن تھی، کہنے لگی کہ ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے تو سن لیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. جب اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو دیکھے کہ ان کے بہن سے خون بھی نکل رہا ہے. فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ نے کہا کہ تو کچھ غلط کرے گا. پیج نمبر 200 کہا کہ تو کچھ غلط کرے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ نہیں. کہا کہ تو اگر کچھ غلط نہیں کرے گا تو ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں پڑھ نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا. پھر بہن نے وہ رکھ دیا. سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حضرت عمر نے جیسی ابتدائی آیتیں پڑھی یہ کلام کی قدر اچھا اس قدر جو ہے عظمت والا ہے. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جیسے انہوں نے کہا یہ کلام کس قدر اچھا اور کس قدر عظمت والا ہے، فوراً جو ہے ان کے بہنوی انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کل دعا کی تھی، اللہ جو ہے دو میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا. کس کے ذریعے؟ ابو الحکم بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، اور دوسرا عمر بن خطاب. ایسا لگتا ہے کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہوئی ہے. جی تو یہاں تک جو ہے آپ لوگوں نے سنا. اب انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا کے بارے میں وقت ہو گیا، 11:45 بجے بتا دیا گیا تھا آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ اب ہم لوگ یہاں سے آگے کا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پورا کا پورا مکمل آگے جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کو پڑھیں گے، کل شام میں. آج آپ لوگ ماشاءاللہ قربانی اللہ قبول فرمائے. کافی لوگ شریک ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. 204 تک 200 ہم لوگ جو پڑھے ابھی 201 تک 200 تک 201 سے اور 200 کا آدھا صفحہ انشاءاللہ کل ہم لوگ آئندہ اس کو سنیں گے یہاں سے. جی تو اتنا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی ماشاءاللہ. چھٹی کا دن تھا، کسی کو آرام کرنا تھا، کسی کا کوئی تقاضا تھا، لیکن آپ لوگ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جڑ گئے. یہ ہمارا بیٹھنا چھڑنا بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ، یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کا خیر ہمیں ہماری نسلوں کو عطا کریں گے انشاءاللہ، اور ضرور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم سب کو. جی ماشاءاللہ اسی طرح آپ تڑپ کے ساتھ لگن کے ساتھ کوشش کرتے رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو معلوم کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ، ہے نا. جی دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے یہ کوئی ایسی کمپٹیشن کرانا مقصود نہیں ہے. اگر صرف ایسے ہی ایک کمپٹیشن ایکٹیویٹی کرانا مقصود ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ہم کھل کھل کر پوری باتیں آپ کو بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو انعام لینا آپ ہی محنت کرو. ہمارا مقصد صرف انعام دینا نہیں ہے، ہمارا مقصد بس اس کو ایک بہانہ بنا کر پیارے آقا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے. پیارے آقا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے. صرف پروگرام مقصود ہوتا، انعام مقصود ہوتا تو ہم کہتے کتاب حوالے کر کے آپ پڑھتے رہو
जो मेहनत करो जो जीतेगा उसको मिलेगा, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, ये सिर्फ एक शक्ल है। इससे मकसद हमारा जो है, बस आप लोग जो है प्यारे आका की सीरत के एक एक पहलू को समझें। ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एक झलक है प्यारे आका की सीरत की, है ना। ये बस एक झलक है, समझो। अल्लाह के नबी की सीरत बहुत 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 बड़ी सीरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी किताबें भरी हुई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, है ना। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पूरी प्यारे आका की सीरत और साथ में पूरे अंबिया की सीरत अल्लाह हम सबको जो है पढ़वाए, और हम सबको उसका इल्म अता करें, ताकि हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए। करेंगे दुआ इंशाल्लाह सब लोग। जी अच्छी बात है। तो कल मगरिब में इंशाल्लाह, कल 6:30 7:30 बजे, जैसे जो टाइम है इस मगरिब की नमाज के बाद का इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। जैसे आप लोगों को बताया गया, हर एतबार से 75% आपको हल करके देने की कोशिश हमारे तरफ से हो रही है। 20-25% आपको भी मेहनत करना है, तो आप भी मेहनत करते रहें जी। हमारे तरफ से जो रहा हम कर रहे हैं। अल्लाह सबको कबूल फरमाए जी। इंग्लिश की क्लास अभी शुरू हो रही है, उसमें भी ज्वाइन हो जाए सब लोग जी। जी दुआ पढ़ लें। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।